الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر کے 113 تک پڑھی گئی ہیں. یہ 7 یا 8 آیتیں ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی. قبل اس کے کہ ہم اس واقعے میں جائیں، ان آیتوں کے درمیان اور پچھلی آیتوں کے درمیان جو مناسبت اور ربط ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں کافرین کا ذکر تھا اور کافرین میں کچھ منافقین بھی تھے، تو منافقین کا بھی ذکر تھا. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں ایک خاص واقعہ منافق سے متعلق ہے، تو اس مناسبت سے یہ آیتیں پچھلی آیتوں سے جڑ جائیں گی. اگرچہ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ خاص واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم کا حکیمانہ اسلوب ہے کہ اس سلسلے کی جو ہدایات ہیں وہ ہدایات موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے عام اور بہت سے فروعی اور اصولی مسائل پر مشتمل ہیں.
اور علم تفسیر کا مسلم اصول کئی بار دہراتا رہتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار عموم الفاظ کا ہوا کرتا ہے، خصوص سبب کا نہیں۔ یعنی آیات کا نزول گو کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوا ہو، لیکن ان آیات کے اندر جو ہدایات ہیں وہ ہدایات پوری امت کے لیے ہوگی، تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ تو وہ خاص واقعہ کیا ہے؟ واقعے کے ساتھ آیات کا تعلق عرض کرتا چلوں تاکہ واقعہ اور آیت دونوں میں مناسبت معلوم ہو۔ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ آباد تھا جو بہت ہی مشہور اور معروف تھا، بنو ابیرق۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اور حاکم کی تحقیق کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق، بنو ابیرق میں ایک صاحب تھے جن کا نام بشیر تھا، اور معالم التنزیل امام بغوی رحمہ اللہ تعالی ان کی روایت کے مطابق، اور ابن جریر بھی یہی فرماتے ہیں کہ بنو ابیرق سے تعلق رکھنے والے شخص کا نام طعمہ تھا۔ تو بشیر کہو یا طعمہ کہہ لو، اب یہ دو نام ذہن میں رکھیں۔ اس نے قتادہ ابن نعمان کے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نقب لگا کر کے چوری کر لی۔ چوری کی صورت یہ ہوئی، جیسے پچھلی مجلسوں میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ابتدائی ہجرت کے وقت فقر و فاقہ عام تھا، اس کے بعد فتوحات ہوئی۔ تو ہجرت کی ابتدائی دور میں مسلمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فقر و فاقہ اور تنگی کے ساتھ بسر اوقات کرتے تھے، اور ان لوگوں کی عام خوراک جو تھی وہ جو کا آٹا اور کھجوریں۔ گیہوں کا آٹا بھی تھا لیکن بہت کم میسر ہوتا تھا، اور ساتھ ہی کم میسر ہونے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں ملتا بھی نہیں تھا، وہ آتا تھا ملک شام سے۔ تو جو خوشحال اور آسودہ حال قسم کے مسلمان تھے، صحابہ تھے، وہ گیہوں کا آٹا خاص مہمانوں کے لیے یا خاص مواقع کے لیے، جیسے عید کا موقع ہے یا کوئی دوسرا ایسا خاص اہم موقع ہو یا ضرورت ہو، اس کے لیے خرید لیتے تھے۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح آٹا خرید لیا اور ایک بوری میں رکھ لیا، اور بوری میں اپنے اسلحہ اور زرہیں جو تھی، ہتھیار، وہ بھی اندر رکھ دیے، اور اس بوری جس کے اندر آٹا اور ہتھیار تھے، اپنی کوٹھڑی میں، جسے ہم آج اپنے گھروں میں پینٹری بولتے ہیں، اسٹور روم بولتے ہیں، اس میں ہم گسیا بھرتے رہتے ہیں خرید کر کے، ضرورت نہ ہو پھر بھی۔ تو بہرکیف ہمارے گھر کتنے ہی بڑے ہو اور پینٹریاں کتنی ہی بڑی ہوں، لیکن وہ چھوٹی ہی پڑتی ہیں، کیونکہ بازار میں گئے، یہ چیز سستی ہے، لے لی اور بھر دیا۔ ارے بھائی، پہلے سے آپ پلاننگ کر کے جائیے کہ یہ چیزیں خریدنی ہے، وہاں جا کر کے ذہن میں جو آیا وہ لے لیا، جو بھی نظر آیا وہ لے لیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ بہرکیف تو اپنی کوٹھڑی میں وہ بوری رکھ دی، ہتھیار اور آٹے والی۔ بنو ابیرق کا یہ شخص طعمہ، امام بغوی کے مطابق اور امام ترمذی کے مطابق بشیر، انہوں نے بھانپ لیا، دیکھ لیا کہ اچھا مال یہاں رکھا گیا ہے۔ رات کو انہوں نے لقب لگایا اور چوری کر لی۔ صبح ہوئی تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، بوری غائب ہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے قتادہ ابن نعمان کو بلایا اور ان کے سامنے ذکر کیا
تو قتادہ ابن نعمان اور رفاع اور دوسرے لوگوں نے آپس میں مل کر کے یہ طے کیا کہ ہم تفتیش کرتے ہیں گھروں کی. چنانچہ گھروں کی تفتیش شروع ہوئی. تو تفتیش کے دوران کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام ہو سکتا ہے بنو ابیرق کا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو وہاں سے آگ روشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسی سے مہمانی کی ہو رات بھر اور یہی کھانا پکایا ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ راز فاش ہونے لگا ہے بنو ابیرق نے، تو یہ خود رفاع اور قتادہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ چوری تو لبید ابن سہل نے کی ہے. قتادہ اور رفاع کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے لبید ابن سہل کو، تو مخلص صحابی ہیں، مخلص مسلمان ہیں، بزرگ آدمی ہیں، وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا ان کی طرف. تو ان کے سردردی. ادھر یہ بزرگ کو معلوم ہوا تو تلوار سونتے ہوئے باہر نکلے اور کہا کہ مجھ پر چوری کا الزام دھرا جا رہا ہے، جب تک اس واقعے کی تفتیش اور تحقیق نہ ہوگی اور چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے گی، وہاں تک میں اپنی تلوار میان میں نہیں رکھوں گا. بنو ابیرق نے دیکھا کہ بڑے میاں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے لبید ابن سہل کو بلایا اور کہا کہ آپ مطمئن رہیں، بے فکر رہیں، آپ کا نام بھی نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ کام آپ کر بھی نہیں سکتے، آپ بے فکر رہیں. یہ تو امام ترمذی کی تحقیق کے مطابق کہ چوری کا الزام دھرا کس کے سر؟ صحابی کے سر، لبید ابن سہل کے سر. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق چوری کا الزام دھرا انہوں نے یہودی پر. دونوں میں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ جب انہوں نے لبید ابن سہل پر چوری کا الزام دھرا تو وہاں بات بنتی ہوئی نظر نہیں آئی. کہا کہ یہ بڑے میاں تو تلوار لے کر کے باہر نکل پڑے ہیں، تو انہوں نے چوری کا الزام دھر دیا یہودی پر. تو اس طرح دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے. بہرکیف اب معاملہ ہو گیا بنو ابیرق اور یہودی کا. اور یہ بنو ابیرق بڑے چالاک لوگ تھے. انہوں نے چالاکی اور ہوشیاری یہ کی کہ بوری کو پھاڑ ڈالا تھوڑا سا اور آٹا گرتا ہوا نظر آئے، ایسے آثار پیدا ہو گئے. کہاں سے لے کر کہاں تک؟ رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے لے کر کے یہودی کے مکان تک. اور اسی دوران جب شہرت ہوئی چوری کی تو یہ بنو ابیرق نے وہ ہتھیار اور زرہیں اسلحہ جو چوری کیا تھا وہ ان کے پاس رکھ دیا. کس کے پاس؟ یہودی کے پاس. قتادہ ابن نعمان اور رفاع یعنی چچا بھتیجا کو بعض مخصوص صورتوں کی وجہ سے بھنک پڑ گئی تھی، معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بنو ابیرق کی ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا واقعہ ہے، ہم نے تفتیش کی ہے اور غالب گمان کے مطابق ہمارا رجحان جا رہا ہے بنو ابیرق کی طرف، چنانچہ ان کی تفتیش کی جائے. یہ درخواست کی. بنو ابیرق کو جب معلوم ہوا کہ چچا بھتیجے نے جا کر نبی کے دربار میں یہ بات کہی ہے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جو اذ یبیتون ما لا یرضی من القول جو ہے نا، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتادہ اور رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں گئے اور درخواست کی کہ تفتیش ان کی جائے، کیونکہ غالب گمان ہمارا ان کی طرف ہے، حالات اور آثار ایسے بتا رہے ہیں. تو یہ بات ان کو معلوم ہوئی تو راتوں رات بیٹھے اور مشورہ کیا. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، مشورہ کر رہے تھے رات کو ان باتوں کی جس کو وہ پسند کرتا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو راتوں رات انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم صبح میں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے عرض کیا کہ دیکھو یہ چچا بھتیجا بغیر تحقیق کے ہم پر چوری کا الزام دھرتے ہیں، بغیر ثبوت شرعی کے، یعنی کوئی شرعی ثبوت بھی نہیں ہے اور ہم پر چوری کا الزام دھر رہے ہیں. حالانکہ مسروق کا مال یعنی چوری کیا ہوا مال یہ تو یہودی کے گھر میں پایا گیا ہے، زرہیں اور ہتھیار. تو قرائن اور آثار تو یہی معلوم ہوتے ہیں کہ یہودی ہے. چنانچہ آپ ان سے کہیں کہ یہودی پر دعویٰ کرے چوری کا، نہ کہ ہم پر.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری حالات اور آثار کو دیکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئے، اور پھر ان کا بھی رجحان اس طرف گیا کہ ہاں یہ لوگ معصوم ہوں گے۔ کون؟ بنو ابیرق، اور چوری یہودی نے کی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دینے کا بھی ارادہ فرما لیا کہ چوری کے پاداش میں ان کا ہاتھ کاٹا جائے یہودی کا۔ یہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یہ خائنین کون ہے؟ بنو ابیرق، کہ آپ ان کے لیے جھگڑالو مت بنیے، ان کی طرفداری کرنے والے مت بنیے، ان کی حمایت کرنے والے مت بنیے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، استغفار کس بات کا؟ کہ اگرچہ ظاہری احوال دینداری کے اور ظاہری قرائن دینداری کے آپ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ بنو ابیرق کو معصوم سمجھتے ہیں، لیکن واقعے کے خلاف حقیقت میں ابن ابیرق یعنی بشیر یا توما ہی چور ہیں۔ تو واقعے کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن واقعے کے خلاف ہے، اور انبیاء کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے، بڑے اونچے رتبے ہوتے ہیں ان کے، حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کی سیئات شمار ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن واقعے کے خلاف ضرور ہے، اس وجہ سے استغفر اللہ، مغفرت طلب کیجیے، استغفار کیجیے، اس معنی اگر استغفار کرنے کا حکم ہے۔ خیر، ادھر وہ لوگ آئے، چلے گئے، اس کے بعد قتادہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ جب قتادہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ایک مسلمان گھرانے پر بغیر ثبوت شرعی کے کیسے الزام دھرتے ہو چوری کا؟ ایک دیندار گھرانے پر، مسلمان گھرانے پر۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں بہت رنجیدہ ہوا۔ ظاہر بات ہے رنجیدہ تو ہوں گے، میرا دل زخمی ہو گیا کہ یہ کیا، کاش کہ میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہ کرتا، اور میرا سارا مال چرا لیا جاتا تب بھی میں کچھ نہ کہتا، میرا مال لوٹ لیا جاتا، کیونکہ نبی کی ناراضگی ان کو برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو جب انہوں نے سنا تو وہ بھی صبر کر کے بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، اور ایک جملہ کہا واللہ المستعان۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے، کچھ وقت گزرا تھا، یہ آیتیں نازل ہوئی، جن آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوری کی حقیقت منکشف کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یہ ساری کاوش کرنے کی کہاں ضرورت تھی؟ پہلی مرتبہ جب وہ آئے اسی وقت کہہ دیتے کہ چور تم ہو اور الزام دوسرے پر دھرتے ہو، کہاں عالم الغیب رہے؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے، بس ایک دو باتیں یاد رکھیں۔ آپ کو جو علم دیا گیا وہ جزوی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کلی، آپ کلی عالم الغیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کی جاتی ہے جزوی طور پر، یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا اتنا وہ جانتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، عالم الغیب والشہادہ اس کی ذاتی صفت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ وہبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹیڈ ہے، عطائی ہے۔ تو یہ فرق ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ مغالطہ نہیں ہوگا۔ اب آیت پڑھتا چلوں، ترجمہ کرتا چلوں، اور اس واقعے کے ساتھ ہم چسپا کرتا چلتے ہیں۔ بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ یا سچی، تاکہ آپ فیصلہ فرماوے لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سمجھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھایا ہوا ہے، اور دوسرے محققین یا مجتہدین یا علماء اور مفسرین جو قرآن کریم سمجھتے ہیں تو ان کے سمجھنے کو اس طرح نسبت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے، کیونکہ قرآن میں بیما اراک اللہ کا لفظ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کے لیے ایسا لفظ نہیں آیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے یوں کہا کہ احکم بما اراک اللہ، احکم بما اراک اللہ، یہ لفظ استعمال کیا، احکم بما اراک اللہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور بدل گئے،
اور ڈانٹا اس کو کہ یہ تو خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ کسی عام آدمی کی یا کسی بھی مجتہد کی خصوصیت نہیں ہو سکتی. ایک بات. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ہم مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد فرماتے تھے. تو ائمہ کرام مجتہدین نے جو اجتہاد کیا تو وہاں احتمال ثواب اور خطا دونوں کا ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے اور غلطی پر بھی ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہاد فرماتے تھے تو ان کا اجتہاد درست ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کسوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ نے اجتہاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا فیصلہ درست ہے اور آپ کے فیصلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے، کوئی اشکال اور اعتراض اس میں نہیں ہے. اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو خطا پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا، اللہ کی جانب سے فوراً تنبیہ آ جاتی تھی. جیسے کہ یہاں ارادہ ہو چلا تھا یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا، لیکن تنبیہ آ گئی اور روک دیا گیا. بما اراک اللہ، اللہ نے آپ کو جو علم معرفت دیا ہے تو اس واقعے کو نبی پر وحی کے ذریعہ اتار کر حقیقت منکشف کر دی اور یہ علم اور معرفت آ گئی تو اب اس کے مطابق فیصلہ کیجیے، نہ کہ بنو ابیرق کی حمایت کریں آپ. ولا تکن للخائنین خصیما، اور دغا بازوں کے لیے آپ جھگڑالو نہ بنیے، یعنی ان کی طرفداری کرنے والے نہ بنیے. اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. کس بات پر مغفرت؟ وہ عرض کر دیا گیا. بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. اور جھگڑا نہ کیجیے ان لوگوں کی جانب سے یا ان لوگوں کے بدل جو اپنے آپ میں خیانت کرتے ہیں، یعنی یہ بنو ابیرق. بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو دغاباز ہو اور گنہگار ہو. کیسے لوگ ہیں؟ ان کی حالت کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. یہ لوگ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، یعنی چوری کرنے میں لوگوں سے شرم کرتے ہیں. جب راز فاش ہونے لگا تو دوسروں پر الزام دھرنے لگے، شرم ہی کی وجہ سے تو الزام دھرنے لگے دوسروں پر. تو کہا کہ لوگوں سے شرم کرتے ہیں اور اللہ سے چوری کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، جبکہ وہ رات میں مشورہ کرتے ہیں اس بات کا جس کو اللہ پسند نہیں کرتے. بات بدلنے کا، جیسے ابھی عرض کیا گیا، بتایا گیا کہ جب قتادہ اور رفاع آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تفتیش کے سلسلے میں بات کی تو راتوں رات مشورہ کیا اور صبح نبی کے دربار میں آ کر کے کہنے لگے کہ یہ دونوں ہم پر کیسے الزام دھرتے ہیں، حالانکہ چوری کا مال تو یہودی کے یہاں سے پایا گیا، تو ان سے کہیے کہ دعویٰ ان پر کرے یہ بات. اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والے ہیں. تم ہی وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو ان کی جانب سے دنیاوی زندگی میں، یعنی بنو ابیرق کو تنبیہ ہے، ان کی مذمت گویا بیان کی جا رہی ہے کہ تم ان کی جانب سے دنیاوی زندگی میں، یعنی بشیر کی جانب سے پورا خاندان اس کی طرفداری میں کھڑا ہو گیا، یا توما کی جانب سے پورا خاندان اس کی طرفداری میں کھڑا ہو گیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کون اللہ سے جھگڑا گا ان کی جانب سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کے خلاف، یعنی ان پر کارساز، ان کا کام بنانے والا کون ہوگا. ومن یعمل، یہاں نصیحت کی جا رہی ہے، ایک خیر خواہانہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے، جیسے انہوں نے کیا، چوری بھی کی، اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے. یعنی جو توبہ کا پروٹوکول پورا ہے، جو گائیڈ لائن ہے، وہ ساری اپنا لیں. حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے تو وہ چیز اس کو واپس کر دے، اور حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو پائے گا بخشنے والا رحم فرمانے والا. اور جو بھی گناہ کرے تو وہ اپنا ہی برا کر رہا ہے، یعنی اس کو کماتا ہے اپنی ذات پر، یعنی اس گناہ کا نقصان اس کی ذات پر ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. کس نے چوری کی ہے، مسروق کا مال کہاں چھپایا ہے، اور اس سلسلے میں جو احکام نازل کیے ہیں وہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے نازل کیے ہیں. ومن یکسب خطیئۃ، جو کوئی گناہ کرے یا خطا کرے پھر اس کو دوسرے پر، یعنی کسی بے قصور پر، کسی معصوم پر الزام دھر دے، جیسے کہ بشیر نے چوری کی یا توما نے چوری کی اور الزام دھر دیا. امام ترمذی کی روایت کے مطابق سہل لبید ابن سہل پر، اور امام بغوی کی روایت کے مطابق یہودی پر. تو وہ تو معصوم تھے، ان پر کیسے الزام دھر دیا. یہ بشیر، اس کے بعد اس کا حال بھی بڑا عجیب ہوا کہ جب
چوری کا راز فاش ہو گیا. اب بنو عبیرک تو مجبور تھے, تو چوری کا مال لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور واپس کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رفاع کو بلایا, کہا کہ یہ آپ کا ہتھیار وغیرہ لے لیجئے. تو رفاع بھی بڑے دل کے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہتھیار میں نے جہاد میں اللہ کے لیے وقف کر دیے. تو وہ جہاد میں وقف کر دیے, وہ سامان واپس لیا نہیں. بشیر نے دیکھا کہ اب یہاں تو زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے, تو وہ مدینہ چھوڑ کر کے بھاگا, مکہ مشرکین کے پاس چلا گیا, وہاں مل گیا. اگر منافق تھا تو اب تک اس کا مطلب کفر چھپا ہوا تھا, اب اس کا کفر کھل گیا. اور اگر مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا, یوں سمجھ لیا جائے گا. جب مکہ شریف پہنچا تو وہاں ایک مکان میں ٹھہرا ایک خاتون کے یہاں, تو وہاں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوا. جب اس خاتون کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایسے کارستانیاں کر کے وہاں یہاں آیا ہے, بھاگا ہے, یعنی مفرور راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں اس نے تو, اور وہ بھی چوری کر کے. تو جب اس کو معلوم ہوا تو اپنے گھر سے اس کو دھکا دے کر نکالا کہ نکلو یہاں سے. جب وہ باہر نکلا, اس کے بعد ایسے ہی پھرتے پھرتے ایک مکان میں اس نے نقب لگایا, دیوار میں نقب لگایا. تو جب دیوار میں نقب لگا رہا تھا تو وہ دیوار اس پر گری اور دیوار کے نیچے دب کر کے مر گیا. اللہ اور رسول کی مخالفت کا وبال تو یہی ہوگا, یہی انجام ہوگا. تو اس طرح اس کا انجام بھی بہت برا ہوا, دیوار اس کے اوپر گری اور اس کے نیچے دب کر مر گیا. تو کہتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرے یا خطا کرے, غلطی کرے, پھر اس کو در دے کسی معصوم پر, تو اس نے گویا کہ بہتان اٹھایا اور بڑا گناہ اٹھایا, یعنی وہ بڑے بہتان کا حامل بنا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک جماعت ان میں سے ارادہ کر چکی تھی کہ آپ کو بچلا دے, آپ کو گمراہ کر دے. جیسے کہ بنو عبیرک, کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مس گائیڈ کرنا چاہا. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور وہ نہیں گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو, اور وہ نہیں نقصان پہنچائیں گے آپ کو کچھ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی, حکمت نازل کی, یعنی سنت کی باتیں نازل کی, اور آپ کو سکھلائی وہ باتیں جو آپ جانتے نہیں تھے, اور اللہ کا فضل آپ پر بڑا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.